برقع خان۔ چنگیز خان کے ایک پوتے نے جس کا نام ہلاکو خان تھا نے بغداد تہس نہس کر دیا تو دوسرے پوتے جس کا نام برقع خان تھا نے اسلام قبول کر لیا۔ ہلاکو خان کے ارادے حجاز مقدسہ پر حملہ کرنے کے تھے، لیکن قدرت اپنا منصوبہ پہلے ہی بنا چکی تھی، جس نے ایک منگول سردار سے ہی ان مقدس مقامات کی حفاظت کروائی۔ یہ منگول سردار تھا برقع خان، جو چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوچی خان کا بیٹا تھا۔ برقع خان بچپن سے ہی ذہین، جنگجو اور علم و حکمت سے مالا مال تھا۔ برقع خان کو روس کا علاقہ سونپا گیا تھا، لیکن اس کی فتوحات کا سلسلہ مشرقی یورپ تک جا پہنچا۔ 1261 عیسوی تک برقع خان کی سلطنت کفکار کے پہاڑوں سے لے کر بلغاریہ کی حدود تک پھیلی ہوئی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ فتوحات کا سلسلہ تھما نہیں اور سرحدیں مزید پھیلتی گئی۔ روس اور یورپی عوام اسے تارتاری کہتے تھے۔ بہت سے فتوحات کے جھنڈے گاڑنے کے بعد یہ واپس سنٹرل ایشیا کی طرف لوٹا اور بخارا شہر میں پڑاؤ کیا۔ اسے خبر ملی کہ اس کے چچا زاد بھائی اور ایران کے بادشاہ علی خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے اور اسلامی حکومت کی ہر نشانی کو خاکستر کر دیا ہے۔ بچے، عورتوں اور بوڑھوں سمیت لاکھوں نہتے مسلمانوں کا قتل عام کر کے کھوپڑیوں کا مینار بنا دیے ہیں۔ خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے اور علم و حکمت کی کتابوں کو پانی میں ڈال دیا گیا ہے، اور ان کتابوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ان کی سیاہی کی وجہ سے پانی کا رنگ کالا ہو گیا ہے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ ہلاکو خان اپنی اس ہلاکت خیز انداز کو لے کر اسلامی ملک مصر کی طرف بڑھنے والا ہے، اور اس کا ارادہ مصری مملوک سلطنت کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ ہلاکو خان پس پردہ صلیبیوں کا حمایتی تھا اور ان کے ساتھ مل کر اسلامی تہذیب کو ختم کرنا اس کا مقصد تھا۔ مزید یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کارنامہ سر انجام دے کر منگول سلطنت کا خاقان اعظم بننا چاہتا ہے، جبکہ برقع خان ایسی سفاکیت کو منگولوں کی بہادری کی توہین سمجھتا تھا، کیونکہ اس کی ماں اپنے بیٹے برقع خان کو بے گناہوں کے قتل سے روکا کرتی تھی اور اسلام کی حقانیت کے بارے میں اپنے مختلف وزراء کے ذریعے برقع خان کو خوف خدا دلایا کرتی تھی۔ اس لیے برقع خان نے ہلاکو خان کی سفاکیت کے بارے میں مسلمانوں کی زبانی سننا چاہتا تھا۔ خاص طور پر وہ دین اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا شدید خواہش مانتا ہے، اس لیے اس نے بخارا کے مشہور عالم دین صوفی سیف الدین کو طلب کیا۔ اس بلند کردار صوفی نے برقع خان کے سامنے ہلاکو خان کی تمام تر سفاکانہ کارناموں کو بالکل کھول کر اس طرح بیان کیا کہ ہلاکو نے صرف علاقے پر قبضہ کرنے کی غرض سے 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا قتل عام کیا، جو کہ خود منگول قانون کی کھلی خلاف ورزی تھی، اور اس نے کتب خانوں اور شفا خانوں کو بھی آگ لگا دی ہے، اور بغداد جو کہ مسلمانوں کا گھر ہوا کرتا تھا بالکل اجڑ چکا ہے۔ مکمل سفاکیت سنانے کے بعد صوفی سیف الدین نے برقع خان پر اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ 3 دن تک دلائل دینے کے بعد بالآخر چنگیز خان کے پوتے اور جوچی خان کے بیٹے برقع خان اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ برقع خان کے قبول اسلام کے ساتھ ہی درجن بھر جنریلوں، ہزاروں منگولوں اور تاتاریوں نے بخارا کے صوفی کے ہاتھ پر بیعت کی اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ ہلاکو خان نے جب خاقان اعظم کی سلیکشن کے لیے مجلس قرولتائی میں شرکت کے لیے سینٹرل ایشیا روانہ ہوا تو اس نے اپنا ایک لشکر مصر بھیجا، جس سے بہت بری طرح شکست ہوئی۔ مصر میں اس وقت رکن الدین بائبرس کی حکومت قائم تھی، جس کے اندر شام، اردن، سعودی عربیہ، جس میں مکہ اور مدینہ جیسے مقدس مقامات شامل ہیں، مملوک سلطنت کے حصہ تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ مصر کو تباہ کرنے کے بعد یہ ہلاکو خان کی فوجیں حجاز مقدسہ یعنی مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتی اور ان کو نقصان پہنچاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتی ہے، جس نے منگول اور تارتاریوں جیسی وحشی قوم سے ایک مرد مجاہد کو چن لیا تھا، جو ان سب کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان اپنے لشکر کی پسپائی کا سن کے بے چین ہو گیا اور اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے مجلس قرولتائی سے مشورہ کرنے کے بعد ایک منظم لشکر کے ساتھ مملوک سلطنت پر چڑھائی کرنے کے لیے چل پڑا۔ جب ہلاکو خان کی فوجیں مصر کے دروازے پر تھی تو مصر کی مساجد اور گھروں میں مملوکوں کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھی۔ مسلمان ہونے کے بعد برقع خان نے بائبرس کو خط لکھا، جس میں اس نے اپنی حمایت کا بھرپور یقین دلایا، اور بالکل ایک ایسا ہی خط اس نے ارطغرل غازی کو بھی لکھا اور اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ برقع خان کے اسلام قبول کرنے کے بعد منگولوں اور صلیبیوں کے اتحاد کو شدید نقصان پہنچا اور یہ ایک دوسرے کے ہی دشمن ہو گئے۔ ہلاکو خان نے جب برقع خان کو مصر آتے دیکھا تو پہلے تو وہ حیران ہوا، لیکن پھر اسے ساری بات سمجھ آ گئی۔ ہلاکو خان کی فوج ذرا ہی دیر میں سنبھلنے کے بعد برقع خان کی فوج کو دھکیلنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن یہ عارضی پیش قدمی ثابت ہوئی۔
کیونکہ موسم سردیوں کا تھا، ہر طرف برف تھی اور پاس موجود دریا پر برف کی تہہ جم چکی تھی۔ برقے خاں کے بھتیجے نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہلاکو خاں کی فوج پر اس قدر شدید حملہ کیا کہ وہ پسپا ہو کر رہ گئے اور عین دریا کے اوپر پہنچنے والی فوج برف ٹوٹنے کی وجہ سے دریا میں ڈوب کر مر گئی، اور یہ ہلاکو خاں کے لیے ناقابل تلافی نقصان تھا۔ اس بدترین شکست میں ہلاکو خاں کا بیٹا بھی مارا گیا اور وہ خود پسپا ہو کر فرار ہو گیا اور برقے خاں کو تاریخی فتح حاصل ہوئی۔ اس طرح ہلاکو خاں کے پسپا ہونے کے بعد اس کے بہت سے سپاہیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور ادھر ادھر پھیل گئے اور کچھ برقے خاں کی فوج میں شامل ہو گئے، اور وہی منگولوں اور تاتاریوں کی فوج جو مسلمانوں اور حجاز مقدسہ کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی، بعد ازاں مسلمان ہونے کے بعد ان مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے بڑی اور فتوحات حاصل کی۔ انہی منگولوں اور تاتاریوں کے متعلق علامہ محمد اقبال نے اپنا شعر کچھ یوں بیان کیا ہے عیاں یورش تاتار کے افسانوں سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔